اس دوران شام اور فلسطین میں ملک شاہ کے وارث ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے۔ یورپ میں پہلی صلیبی جنگ کا باقاعدہ فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ ذوالقعدہ 488 میں فرانس کے شہر کلرماؤنٹ میں ایک عظیم مذہبی کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی دعوت پوپ اربن ثانی نے دی تھی۔ اس میں شرکت کرنے والے امراء، پادریوں اور عام لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ شہر میں دل دھرنے کی جگہ نہیں رہی تھی۔ یورپی حکام اور پادریوں کے ذہنوں میں اس جنگ کی حمایت مقاصد تھے۔ وہ القدس کی بازیابی کے علاوہ اسپین سمیت دیگر مسلم ممالک پر بھی قبضہ کر کے مسلمانوں سے گزشتہ صدیوں کی شکستوں کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ عالم اسلام کی تجارت، دولت، پیداوار، معدنیات، اقتصادی وسائل اور عالمی تجارتی شاہراہوں پر جو عالم اسلام سے گزرتی تھی قبضہ کرنا ان کا خواب تھا۔ مگر یورپی بادشاہ اور پادری ان مقاصد کو چھپاتے رہے۔ اجلاس کی آخری نشست میں پیٹر ڈی ہیرمٹ نے بڑی اشتعال انگیز تقریر کر کے حاضرین کو شعلۂ جوالہ بنا دیا۔ پھر پوپ اربن ثانی نے خطاب کر کے امرائے یورپ اور القدس کی بازیابی پر ابھارا۔ حاضرین یروشلم کی بازیابی کے لیے اس قدر پرجوش ہوئے کہ سب کے منہ سے نکلا، یہ خدا کی مرضی ہے۔ پوپ نے کہا، ہاں بے شک خدا کی یہی مرضی ہے، اسی نے تم کو یہ الفاظ سکھائے ہیں، تم ان کو اپنا جنگی نعرہ بنا لو۔ پھر اس نے صلیب دکھاتے ہوئے اعلان کیا، یسوع خود اپنی قبر سے یہ صلیب تم کو پیش کرنے نکلا ہے۔ یہی نشان بنی اسرائیل کے بچھڑے ہوئے بیٹوں کے لیے فوج کے درمیان بلند کیا جائے گا۔ کسی کو اپنے کاندھوں اور سینوں پر آویزاں کرو، یہی تمہارے بازوؤں اور پرچموں پر چمکے، یہی تمہاری فتح یا شہادت کا ضامن ہوگا۔ یہ تم کو یاد دلائے گا کہ مسیح تمہارے لیے مرا ہے اور تم اس کے لیے مرنا ہے۔ جب پوپ نے بائبل میں مذکور مسیح کے ایک فقرے کو استعمال کرتے ہوئے کہا، جو اس جنگ میں صلیب اٹھا کر ساتھ نہیں ہوگا وہ میرا پیروکار نہیں رہے گا، تو حاضرین میں کوہرام مچ گیا۔ پوپ کے نائب نے لوگوں سے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا تو سب سجدے میں گر گئے۔ اس جنگ کو کروسیڈ صلیبی جنگ کا نام دے دیا گیا۔ لوگوں نے اپنے کپڑوں کو سرخ صلیب سے سجا لیا۔ چونکہ پوپ نے اعلان کیا تھا کہ اس جنگ میں شرکت سے آدمی گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا، اس لیے پیدائشی گناہ کا عقیدہ رکھنے والے لاکھوں عیسائی جو اخلاقی گناہوں کے احساس تلے دبے ہوئے تھے، اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ویلم آف ٹائر اہل یورپ کے اس جوش و جذبے کا حال یوں لکھتا ہے، فقیروں اور تارک الدنیا لوگوں نے اپنے حجروں اور عبادت گاہوں کو چھوڑ دیا جن میں وہ مرنے کی قسمیں کھا چکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی خدائی ہاتھ ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ عبادت گزار اور درویش جنگلوں اور بیابانوں سے نکل کر صلیبی جنگ میں شریک ہو گئے۔ ناقابل یقین بات یہ تھی کہ چوروں اور ڈاکوؤں نے اپنی خفیہ پناہ گاہوں کو چھوڑ دیا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور صلیب لے کر گناہوں کے کفارے کے لیے فلسطین جانے کا عہد کیا۔ یورپ جلاوطنی کی سرزمین معلوم ہوتا تھا جسے ہر شخص چھوڑنے پر آمادہ تھا۔ بے مقصد زندگی گزارنے والے بہت سے عیسائی شہزادے اور نواب، جن کو نئی جاگیروں کے لیے نو آبادیات کی تلاش تھی اور نئی منڈیوں کے متلاشی یورپی تاجر بھی کروسین میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوئے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ ان کے لیے نئی جاگیروں کے حصول اور تجارت کا اچھا بہانہ بن سکتا تھا۔ فرانسیسی مورخ لیبنان لکھتا ہے، جنت کے حصول کے علاوہ ہر شخص کو اس جنگ میں مال ملنے کا موقع بھی نظر آتا تھا۔ وہ کاشتکار بھی اس میں شریک ہو گئے جو زمینداروں کے غلام تھے اور آزادی چاہتے تھے۔ بڑے خانوادوں کے وہ افراد جو قانوناً میراث سے محروم کر دیے گئے تھے، وہ امراء جنہیں آبائی جائیداد سے کم حصہ ملا تھا، وہ راہب جو خانقاہی زندگی کی مشقتوں سے اکتا گئے تھے، اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ نو مسلم ڈاکٹر محمد اسد نے اپنی شرح آفاق کتاب دی رولڈ آف مکہ کی تمہید میں لکھا ہے کہ یورپ کی اسلام دشمن نفسیات کا دیباچہ اسی کانفرنس میں لکھ دیا گیا تھا، اور یہیں اسلام دشمنی تب سے اب تک یورپ کی روح میں رچی بسی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، صلیبی جنگوں سے سارے یورپ کو ایک مشترکہ نصف پلان مل گیا، یعنی مسیحیت کا نیم سیاسی اور نیم مذہبی تصور، جس نے آخر کار اپنی جگہ پر یورپ کے ثقافتی تصور کو تخلیق کیا۔ جب نومبر 1095 عیسوی میں پوپ اربن ثانی نے کلرماؤنٹ کے مقام پر اپنی شرح آفاق تقریر کے دوران مسیحیوں کو اس ناہنجار قوم کے ساتھ برسر پیکار ہونے کے لیے للکارا جس نے ارض مقدس پر قبضہ کر لیا تھا،
تو اس وقت موصوف نے دراصل دانستہ طور پر مغربی تہذیب کی دستاویز ہی کا اعلان کیا تھا اور اس کا نظریہ یہ پیش کیا تھا۔ مسلمانوں کی نصرانیوں سے سینکڑوں لڑائیاں ہو چکی تھی، مگر ہر لڑائی کو صلیبی جنگ نہیں کہا جاتا۔ اصطلاح میں صلیبی جنگیں صرف ان لڑائیوں کو کہا جاتا ہے جن کی دعوت نصرانیوں کے مذہبی پیشواؤں اور پادریوں نے دی تھی اور جو صلیب کے نام پر لڑی گئی تھی۔ یہ جنگیں باقاعدہ طور پر سن 499 ہجری میں شروع ہوئی اور ان کا اختتام 690 میں ہوا۔ اس طرح یہ 2 صدیوں پر محیط ہے۔ پہلی صلیبی جنگ کے لیے لشکر تیار ہوئے تو افراد کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے ساتھ روانہ ہونے میں یہ خطرہ تھا کہ راستے میں خوراک اور رسد پوری نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ کئی لشکر بن کر کچھ مدت کے وقفے سے روانہ ہوئے۔ جلغار کے پہلے مرحلے میں پیٹر راہب 13 لاکھ افراد کا مجمع لے کر روانہ ہوا، مگر اتنی بڑی فوج کو ایک ناتجربہ کار بدحواس راہب کیسے سنبھال سکتا تھا؟ چنانچہ یہ فوج راستے ہی میں بڑی ابتری کا شکار ہو گئی۔ جب یہ بلغاریہ پہنچی تو سامان رسد کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بلغاریہ کی فوج نے اس طوفان بدتمیزی کی روک تھام کے لیے صلیبی سرماؤں پر حملہ کر دیا اور ہزاروں افراد کو ڈھیر کر دیا۔ یہ لشکر اپنی جان بچا کر بڑی قسم پرسی کے عالم میں قسطنطنیہ پہنچا، جہاں قیصر ان کے لیے چشمے براہ تھا۔ قیصر نے خود اس لشکر کو شام پر حملے کی دعوت دی تھی اور خوبصورت لڑکیوں کا لالچ دے کر انہیں بلایا تھا، مگر اس لشکر کے سپاہیوں کی بے لگامی کا یہ عالم تھا کہ خود قیصر کو لینے کے دینے پڑ گئے اور انہیں عالم اسلام کی طرف رخصت کر کے ہی وہ چین کا سانس لے سکا۔ صلیبی لشکر جب عالم اسلام میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ایشیائے کوچک میں سلاجقہ روم کی مملکت سے گزرا اور مقامی آبادی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ان کے ایک سالار رینالڈ نے 10,000 نارمنوں کے ساتھ منسیا کے قریب سرحد کے خالی قلعے پر قبضہ کر کے گرد و نواح میں خون کی ندیاں بہا دی۔ فرانسیسی مورخ مچارڈ تاریخ حروب صلیبیہ میں لکھتا ہے، انہوں نے صلیب کے نیچے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا کہ فطرت ان کے تصور سے کانپ اٹھتی ہے۔ نیز وہ لکھتا ہے، صلیبیوں نے منیسا کے نواح میں بھیانک مظالم ڈھائے، بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور بوٹی بوٹی کر کے سیخوں پر چڑھا دیا۔ یہ سلاجقہ روم کا علاقہ تھا جو خراسان اور شام کے سلجوکیوں سے الگ ایک شاہی خانوادہ تھا۔ اس کا بانی سلجوکی قبیلے کا ایک سلطان سلیمان بن قلتمش تھا، جسے الپسلان سلجوکی نے ایشیا کوچک کا حاکم مقرر کیا تھا، مگر اس نے یہاں خود مختار حکومت قائم کر لی جس کا مرکز کونیا تھا۔ جب صلیبی لشکر یہاں پہنچا تو کونیا میں سلیمان کے جانشین سلطان کلیج ارسلان کی حکومت تھی۔ اس نے نصرانیوں کے مظالم سے حواس باختہ ہوئے بغیر فوری طور پر جوابی حملہ کیا اور ان کی غیر مرتب فوج کو شکست فاس دے کر منیسا اور دیگر تمام سرحدی علاقوں کو خالی کرا لیا۔ مچارڈ کے مطابق صلیبی جنگ کے اس ابتدائی مرحلے میں 3 لاکھ صلیبی موت کی گھاٹ اتر گئے۔ مچارڈ لکھتا ہے، وہ ترکوں کا پہلا حملہ بھی برداشت نہ کر سکے اور تقریباً سبھی تہہ ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے دین اسلام قبول کرنے اور نصرانیوں کے خلاف لڑنے کی قسمیں کھا کر اپنی جان بچائی۔ پیٹر چند بچے کچے افراد کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر یورپ لوٹ جانے میں کامیاب ہو گیا، مگر یہ شکست اس کی ساری ناموری پر پانی پھیر دینے کے لیے کافی تھی۔ چنانچہ صلیبی جنگوں کے لیے یورپ کو برانگیختہ کرنے والا یہ بدبخت انسان باقاعدہ جنگوں کے آغاز سے پہلے ہی ذلیل و خوار ہو کر گمنامی کے گوشے میں جا پڑا۔ اس شکست کے باوجود اہل یورپ کا جوش و خروش کم نہ ہوا اور یورپ کے بڑے بڑے امراء نے پیشہ ور افواج کے ساتھ ارض مقدس جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ کلرمونٹ کانفرنس کے 8 ماہ بعد لورین کا جنگ آزما نواب گاڈفرے ڈی بولین 80,000 پیادے اور 10,000 گھوڑ سوار لے کر پابہ رکاب ہوا۔ اس کے 2 بھائی ایلیس ٹیس اور بلڈون بھی اپنی فوجوں کو لے کر چل پڑے۔ اس کا چچیرا بھائی بالڈون ڈی بورک بھی پیچھے نہ رہا۔ اٹلی کا ایک نواب بوہیمنڈ نارمنڈی کا حاکم رابرٹ بھی صلیب اٹھا کر مقدس جنگ کے لیے نکل پڑے۔ جنوبی فرانس سے ریمنڈ اور ایڈ ہیمبرا 1 لاکھ فوج لے کر شریک ہوئے۔ اس طرح اس فوج کی مجموعی تعداد 5 لاکھ پیادوں اور 1 لاکھ سواروں تک پہنچ گئی۔ قسطنطنیہ ہوتے ہوئے یہ فوج 21 جمادی الاولیٰ 490 ہجری کو سلجوقی ترکوں کے سرحدی قلعے منیسا کے سامنے پہنچ گئی۔ ترکوں نے مقابلے کی تیاری کر رکھی تھی۔ 1 ماہ تک جنگ ہوتی رہی۔
آخر میں رابرٹ نارمینڈی کے آ جانے سے صلیبیوں کا محاصرہ مزید سخت ہو گیا۔ تب ترکوں نے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنا قلعہ قسطنطنیہ کے قیصر کے حوالے کر دیا۔